بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دنوں بعد میری بیوی نے مجھے کہا کہ وہ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے۔ وہ دم توڑ گئی، بہت رو دیا، کیونکہ میری بیوی کی اس سے محبت کی شادی تھی۔ جب جنازے کا وقت ہوا تو سب نے یہ بول کر انکار کر دیا کہ ہم اس عیسائی عورت کا جنازہ کیوں پڑھائیں۔ مجبورا میں اکیلا ہی اس کا جنازہ پڑھانے لگا تو اچانک منہ چھپائے 70 سال کے آدمی آئے اور ادب کفن فرن کا کام کرنے کے جانے لگے تو میں نے ان کا پیچھا کیا تو ہوش فزا ہو گئے۔ یہ سب کچھ اس دن شروع ہوا جب میری زندگی میں وہ خاموش سوال داخل ہوا جس نے مجھے اندر سے ہلا دیا تھا۔ میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اس کی آواز میں وہ لرزش نہیں تھی جو عام طور پر ایسے سوال کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس نے بس اتنا کہا کہ اگر کوئی انسان مر جائے اور دنیا اس سے منہ موڑ لے تو کیا رشتہ بھی مر جاتے ہیں؟ میں کچھ لمحے خاموش رہا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ سوال کسی اور کا نہیں بلکہ اس کے دل کا تھا۔ اس کی بہن جو میری سگی نہ تھی مگر اس گھر کا حصہ تھی، وہی عورت جس کی محبت کی شادی نے سب کو ناراض کیا تھا، وہی عورت جسے اس کے اپنے مذہب اور خاندان نے قبول نہ کیا، وہی عورت جس کے ساتھ اس نے بچپن کے دن بانٹے تھے، وہی آج خاموشی سے دنیا سے چلی گئی تھی۔ اس کی موت پر گھر میں ایک عجیب سا سناٹا تھا، نہ بین تھے نہ چیخیں، بس ایک ایسی خاموشی تھی جو کانوں میں شور بن کر گونج رہی تھی۔ جب جنازے کا وقت آیا تو محلے والوں نے نظریں چرا لیں۔ کسی نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ عیسائی عورت ہے، ہم اس کا جنازہ کیوں پڑھائیں؟ کسی نے بہانہ بنایا تو کسی نے خاموشی اختیار کر لی، اور میں وہیں کھڑا سب کچھ سنتا رہا۔ میری بیوی نے کچھ نہ کہا، بس اس نے ایک نظر مجھے دیکھا اور میں اس نظر کو سمجھ گیا۔ مجبوراً میں اکیلا ہی اس کا جنازہ پڑھانے لگا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں سوالوں کا طوفان تھا کہ انسانیت کا جنازہ کب پڑھایا جائے گا۔ میں ابھی دعا کے الفاظ جوڑ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک شخص آیا۔ اس کا چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا، قدم آہستہ تھے مگر ارادے مضبوط۔ وہ 70 سال کا بوڑھا تھا، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی مگر اس کے ہاتھ کفن اور دفن کے کام میں مصروف ہو گئے۔ اس کے ہاتھوں میں عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ یہ کام برسوں سے کر رہا ہو۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ نظریں نہیں ملاتا تھا۔ ادب سے کفن درست کرتا، مٹی ہموار کرتا، جیسے کسی اپنے کو رخصت کر رہا ہو۔ مجھے حیرت ہوئی کہ جس جنازے سے سب بھاگ رہے تھے اس میں یہ اجنبی کیوں شامل ہوا۔ میں نے اس کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی جنازہ ختم ہوا وہ خاموشی سے مڑا اور جانے لگا۔ میں اس کے پیچھے چل پڑا، دل میں ہزار سوال تھے۔ وہ تیز نہیں چل رہا تھا مگر میں پھر بھی اس کے قدموں کا ساتھ بمشکل دے پا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر جا کر اس نے اچانک رک کر پیچھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی روشنی تھی کہ میرے قدم وہیں جم گئے۔ اس لمحے مجھے ہوش فزا ہو گئے، دنیا گھومتی محسوس ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا کوئی عام انسان نہیں تھا بلکہ وہ اس خاموش سچ کی علامت تھا جسے ہم سب نے دفن کر دیا تھا۔ وہ مڑا، بغیر کچھ کہے چلا گیا اور میں وہیں کھڑا رہ گیا۔ میرے ہاتھ خالی تھے مگر دل بوجھل۔ مجھے احساس ہوا کہ جنازہ صرف ایک عورت کا نہیں پڑھایا گیا تھا بلکہ اس دن ہمارے ضمیر کا جنازہ بھی تھا۔ میری بیوی کی خاموشی، لوگوں کا انکار، ایک مسلمان عورت کی تنہائی،
مسلمان اس لیے کیونکہ مرنے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، اور ایک 70 سالہ اجنبی کا ادب سے کفن دفن کرنا، سب ایک ہی کہانی کا حصہ تھے۔ وہ کہانی جو ہمیں آئینہ دکھاتی ہے کہ محبت کی شادی جرم بن جاتی ہے، مذہب انسان سے بڑا ہو جاتا ہے، اور انسانیت صرف چند خاموش لوگوں کے دلوں میں رہ جاتی ہے۔ میں گھر لوٹا تو میری بیوی نے کچھ نہ پوچھا۔ شاید وہ سب جان چکی تھی اور میں بھی، کیونکہ بعض سوالوں کے جواب لفظوں میں نہیں بلکہ ہوش فضا ہو جانے کے لمحوں میں ملتے ہیں۔